यसु المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں شاہدہ مسیح اسپین میڈرڈ سے خدا کی ایک چھوٹی سی خادمہ آپ کو سلام عرض کرتی ہوں۔ آج ساری دنیا میں ایک خاص دن منایا جا رہا ہے جس کو مدرس ڈے کہتے ہیں، یعنی ماؤں کا دن۔ اس دن ساری دنیا میں ماں کے کردار، اس کی شفقت اور اس کی قربانیوں کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور بہت سے بچے اپنی ماؤں کو پھول پیش کرتے ہیں اور ان کو خاص مقام دیتے ہیں، اور یہ واجب بھی ہے۔ خدا کے کلام میں 10 احکام میں یہ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ جس ملک میں تو جا رہا ہے وہاں پر تیری عمر دراز ہو۔ یہی حکم پالوس رسول نے افسیوں کے خط میں دہرایا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ افسیوں 6 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تو میرے عزیزو، اس دن پر روشنی خداوند ڈالتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور آج کے دن خاص غور کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی ماں نے اپنے باطن میں انہیں کیری کیا، اٹھایا، جنم دیا، قربانیاں دی، محبت کی، اور اگر آج آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، تو خدا کا شکر ہو جس نے ماں کو استعمال کیا کہ آج آپ اس مقام تک پہنچے۔ صرف آج کا ہی دن نہیں، ساری عمر اپنے باپ، اپنی ماں کی عزت کر، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ بے شک ہم صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، صحت مند رہیں، ہماری عمر بہت لمبی ہو۔ میری دعا ہے جو تمام اس میسج کو سنے ان کی عمر لمبی ہو۔ لیکن ایک راز، ایک مکاشفہ خدا کا کلام بھی ہمیں دیتا ہے۔ کن لوگوں کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو اپنی ماں اور باپ کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ خدا کا آسمان ایسے بچوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تو آج تمام ماؤں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی خدمات کو سلوٹ کرنا چاہوں گی، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی شفقت کو میں یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کا بلاوا تمام بلاووں سے بلند تر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لوگ، ان کا اثر ہم پر بہت جلد ہوتا ہے، یعنی پھیلا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، لیکن ماں کا اثر، باپ کا اثر ہم پر شدت کے ساتھ، یعنی گہرا ہوتا ہے، دل تک جاتا ہے، جو ہماری شخصیت کو تشکیل بخش دیتا ہے۔ ماں ایک بلاوا ہے خدا کی طرف سے، بلکہ ایک یہودی کہاوت ہے، بڑی مشہور ہے، کہ جب خدا پوری دنیا میں ہر جگہ نہ جا سکا تو اپنی جگہ پر اس نے ماؤں کو بھیج دیا۔ جو کام خدا کرنا چاہتا ہے، ماؤں کو نمائندہ بنا کر بچوں پر مقرر کر دیا۔ تو ماں خدا کی شفقت کا اظہار ہے۔ ماں چاہے نامکمل ہی سہی، کیونکہ خدا کامل ہے، ماں کامل نہیں، غلطیاں بھی کرتی ہے، کمزور بھی ہے۔ ماں جو ہے خدا کی گویا تصویر ہے، ہمارے لیے خدا کی مہربانی ہے۔ ماں ایک شخصیت کا بھی نام ہے۔ ماں ایک رویے کو کہا جا سکتا ہے، حسن سلوک کو کہا جا سکتا ہے، بھلائی کے لیے ایک تخلیقی قوت ہے ماں، ایک کیئر کا نام ہے ماں، ایک رویا کا نام ہے کہ میرے بچوں کی بھلائی ہو، کہ وہ کامیاب ہوں، سرفراز ہو، بڑے بڑے کام کریں۔ اور ماں خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے۔ اس موقع پر مجھے ایک ماں یاد آئی کو ساتھ
کی کتاب میں چوتھے باب اور 5ویں باب میں اس کا نام دبورہ ہے۔ غور کیجئے اس ماں پر، اس کی شخصیت پر۔ حالانکہ وہ بڑے لائق عورت تھی، ایک شاعرہ بھی تھی، ایک نبیہ بھی تھی، وہ ایک پرستار بھی تھی، وہ ایک جج انصاف کرنے والی بھی تھی۔ تاریخ میں اسے ایک ہیرو کی طرح یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو کسی بات پر فخر نہیں کرتی۔ دبورہ خود کو کہتی ہے، اسرائیل میں حاکم موقوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ وہ ماں کے رول پر، کردار پر فخر کرتی ہے۔ اس کے لیے جج ہونے سے، شاعرہ ہونے سے، پرستار ہونے سے، نبیہ ہونے سے بڑا عہدہ ہے ماں کا۔ حالانکہ وہ خدمت میں بھی اپنی جگہ پر روشنی پھیلاتی رہی، تو میں ماؤں کا آج حوصلہ بلند کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پیچھے رہ کر خدمت کر رہی ہیں، اور وہ خدمت جو آپ کر رہی ہیں وہ معمولی نہیں، وہ چھوٹی نہیں، آپ فیملی کو تشکیل دے رہی ہیں، آپ ہوم بلڈر ہیں، آپ کی قربانیوں پر خدا کی نگاہ ہے۔ یہ دبورہ ماں ہو کر اٹھی، ماں ہونا چاہیے۔ آپ ان بچوں کی ماں حقیقت میں نہیں ہیں، لیکن ماں کا دل رکھتی ہیں، تو آپ ایک بہت بڑا کارنامہ دنیا کے اندر سر انجام دے رہی ہیں۔ دبورہ یہ اس وقت اٹھی جب اسرائیل غلامی میں تھے، کنعان کی قوموں نے ان کی آزادی چھین لی تھی، یہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرنی شروع ہو گئے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اس کا انجام ہمیشہ غلامی ہے۔ گناہ وعدہ کرتا ہے میں آپ کو شادمان رکھوں گا، لیکن گناہ فریب ہے۔ گناہ انسان کی شادمانی ختم کر دیتا ہے، خدا سے رشتہ توڑ دیتا ہے، انسانوں سے رشتے توڑ دیتا ہے۔ چونکہ اسرائیل نے گناہ کیا، اس وقت کوئی مرد لیڈر منظر عام پر نہیں آیا، لیکن دبورہ نے جرأت سے ایک قدم اٹھایا۔ دبورہ نام بھی بہت اچھا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ یہ بہت محنتی ہوتی ہے، اور اسی طرح ماں بھی بہت محنتی ہوتی ہے، اور ماں سے میٹھی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ دبورہ اسی طرح کی شخصیت ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اپنی ماں کی مٹھاس کو چکھا ہے۔ میری ماں اب بزرگ ہو چکی ہیں، بہت دلیر عورت ہیں۔ انہوں نے بڑی غریبی میں ہم سب کو اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلوائی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنے بچپن میں پیچھے دیکھتی ہوں، میری ماں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں، حالانکہ ہم غریب تھے، لیکن ماں کا رویہ، ماں کی شفقت، ماں کی ڈیلنگ اتنی میٹھی ہے، اتنی عظیم ہے کہ وہ بچے کو غربت کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح دبورہ نے جو کام اسرائیل کے لیے کیا، اس وقت بالکل تاریکی تھی، غلامی تھی، زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس نے اس بحران میں جرأت کے ساتھ کام کیا، اور دشمنوں کو شکست۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ ایک ماں نے کیا، ایک عورت نے کیا۔ آج جتنی مائیں بھی میری آواز کو سنیں، حوصلہ رکھیں، جرأت سے کام کیجئے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آج آپ کا خاندان غلامی میں ہے، دکھ میں ہے، تو اس کے لیے ایک دبورہ چاہیے، ایک محنتی عورت چاہیے۔ آج میں ماؤں کو حوصلہ دینا چاہوں گی، اپنے ان بچوں کے لیے جو نجات یافتہ نہیں ہیں، گناہوں میں کھو چکے ہیں، ہر روز ان کے لیے شفاعت کریں۔ خدا کا پاک روح ضرور ان بچوں کو چھوئے گا، اور وہ نجات پائیں گے اور مسیح کے پاس آ جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔